فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس سے پاکستان میں فیوچر کے جتنے بھی انتخابات ہوں گے، اب ہوگا نا بائی الیکشن NA-75، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون عمران خان اور کون عثمان ڈار آ کے کوشش کرے گا یہ انتخابات کو دھاندلی کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ رستہ ہم نے روک دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے جب الیکشن ہوگا، کیمپین ہوگی اور الیکشن کا دن ہوگا یا اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی، اور پھر ہمیں اب ایک اور ہماری ذمہ داری ہوگی ہے کہ ہم نے پریسائڈنگ آفیسرز کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر کوئی سرپرائز کریں گے، پھر عمران خان صاحب کچھ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے دھاندلی کی جائے۔ تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہماری لیڈرشپ کو مبارکباد، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے پوری قوم کو احساس دلایا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور اگر ہم لڑ کے اور الیکشن کمیشن جا کے اپنا فیصلہ نہیں کرواتے ہیں اور جو انصاف کی بنیاد پر ہے، تو آج پوری قوم نے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ اور سب سے بڑی جو میرا خیال ہے جو اس NA-75 کے جو ابھر کے سامنے آئے ایز اے میجر پولیٹیکل لیڈر، جو وہاں کی کینڈیڈیٹ تھیں، میرا خیال ہے وہ اپنے شکر کا اظہار کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے آج ہمیں سرخرو کیا۔ ECP کی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج انصاف کے لیے، جس کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، آج اس کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیصلہ ہے جو آنے والے ہر الیکشن میں ایک مثال اور ایک ایگزامپل سیٹ کر کے گیا ہے۔ مبارکباد پیش کرتی ہوں NA-75 کی عوام کو، جس کی جنگ میں نے لڑی۔ آج ان کو ان کا حق ملا، آئینی اور جمہوری حق، جس کا ہر پاکستانی حقدار ہے۔ وہ اپنا ووٹ ڈالے اور وہ بغیر ڈرے، بغیر کسی پریشر میں اپنے حق کا استعمال کرے۔ میں میڈیا کی بہت مشکور ہوں، انہوں نے اس پورے الیکشن کیمپین سے لے کے آج تک ایک جو ہمارا حق سچ کی لڑائی تھی اس میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی لیڈرز کی جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور آج تک مجھے سپورٹ دی اور ہمت دی کہ میں ان چوروں کا، ان ووٹ چوروں کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکوں، جو میں آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گی۔ میں NA-75 ڈسکا کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ جنہوں نے ڈنڈے کھائے، گولیاں سہیں، لیکن پھر بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لائنوں میں لگے رہے۔ تو ڈسکا مبارکباد، مبارکباد ڈسکا کو۔ زبردست زبردست۔ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو ماتحت ایجنسیاں ہیں وہ اس اغوا میں ملوث تھی، پریزائڈنگ افسروں کے ان کے پاس ثبوت ہے۔ تو کیا اب آپ مسلم لیگ نون مصلحت کے تحت وہ ثبوت پی جائیں گے یا وہ ثبوت آپ بھی منظر عام پہ لائیں گے؟ متی اللہ جان صاحب، اگر ہم نے مصلحت کرنی ہوتی نا تو ہم اس حد تک لے کے بھی نہ آتے اپنی جنگ کو، تو ہمیں کسی سے ڈر خوف نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہاں کھڑے ہو کے عمران خان کا نام لیتے ہیں جو کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ بالکل ثبوت دیں گے جب کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی عمران خان کے خلاف۔ ابھی ہم ثبوت ہاتھ میں لے رہا تو نہیں، پہلا ثبوت تو الیکشن کمیشن کو ہم نے دے دیا اور الیکشن کمیشن نے وہ ثبوت مان لیا، تو ہماری جنگ کی پہلی فتح ہمیں ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2018 میں کس طرح سے حکومت کو ہمارے اوپر امپوز کیا گیا تھا، کیسے سلیکٹ کر کے بٹھایا گیا تھا ان سلیکٹڈ لوگوں کو۔ اگر ایک حلقہ عمران خان صاحب ہار جاتے تو میرا نہیں خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھانا تھا پوری قوم کو اور وہ انہوں نے دکھا دیا۔ ایکسپوز کرنا تھا، ایکسپوز ہو گئے تھے۔ اللہ میاں چور ثابت کرنا۔ بتائیے کہ آپ ابھی مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن 3 مارچ کے انتخابات میں تو آپ کا ایک ووٹ تو کم ہو چکا۔ ایک ووٹ کم ہو گیا، اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ ایک تو یہ 3 مارچ کی تیاری کا سلسلہ ہے کہ جی ایک ووٹ جو انہوں نے دینا تھا، ایک ووٹ کا فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سو ہمیں اتنا افسوس شاید نہیں ہوگا جب شام کو 3 مارچ کے رزلٹ آئیں گے اور حفیظ شیخ صاحب کا اور PTI کا جنازہ نکلے گا، تو اس وقت ہمیں ایک ووٹ نہیں یاد آئے گا۔
الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد جو انصاف ہے